السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور انگلش ٹیچر مبشر مغل۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی پوئم نمبر 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ پوئم نمبر 9 ہے دا فیڈ۔ دا فیڈ کا مطلب ہوتا ہے خوراک یا چوگا۔ تو بڑھتے ہیں پوئم کی جانب۔ پوئم نمبر 9 دا فیڈ۔ پوئم نمبر 9 کے رائٹر ہیں احمد ندیم قاسمی، اور احمد ندیم قاسمی ایک پاکستانی پوئٹ ہیں، اور یہ آنگے ڈسٹرکٹ خوشاب میں جو ہے نا وہ پیدا ہوئے۔ 1916 اور 2006 جو ہے نا ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آج کی پوئم کی تھیم پہ بات کریں تو بیسیکلی آج کی پوئم میں جو مین تھیم ہے وہ ہے افیکشن آف مدرز فار دیئر ینگ ونس، یعنی کہ ایک ماں کی محبت جو ہے اپنی اولاد کے لیے بیسیکلی اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بیسیکلی اس میں تنقید کی گئی ہے آج کے انسانوں کے پاس جو ڈسٹرکٹیو ویپنز ہیں، جو تباہ کن ویپنز ہیں جو انسان نے بنائے ہیں۔ تو دو میجر بیسیکلی آج کی پوئم کے تھیم ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈنگ پہ آتے ہیں اور پھر امپورٹنٹ سینونیم پہ بات کریں گے۔ دا فیڈ، پوئم نمبر 9 دا فیڈ۔ دا فیڈ کا مطلب ہے خوراک یا چوگا۔ رائٹر ہیں اس کے احمد ندیم قاسمی۔ ہولڈنگ اے گرین آف میلٹ ان ہر بیک، باجرے کا ایک دانہ لیے اپنی چونچ میں۔ ہولڈنگ اے گرین آف میلٹ، باجرے کا ایک دانہ لیے، ان ہر بیک، اپنی چونچ میں۔ دا مدر اسپیرو ہیز کم ٹو فیڈ، ماں چڑیا چوگا دینے آئی ہے۔ دا ینگ ونز آر سو ٹائنی اینڈ اسمال، جو بچے ہیں وہ انتہائی ننھے اور چھوٹے ہیں۔ فرام ہیڈ ٹو ٹو دے آر بیکس، سر سے پاؤں تک وہ چونچے بن جاتے ہیں۔ وین دے کرائی، جب وہ چیختے ہیں۔ ون گرین ٹو بی فیڈ ٹو دا 10 ینگ ونس، دانہ ایک ہے اور 10 بچوں کو کھلانا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم فرسٹ اسٹینزے پہ اس میں بات کریں تو بیسیکلی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے ایک ماں چڑیا کا جو گھونسلے میں آئی ہے، اور گھونسلے میں اس کے 10 بچے ہیں۔ اس نے وہ ایک دانہ جو ہے ان 10 بچوں کو کھلانا ہے، ان 10 بچوں میں بانٹنا ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ جیسے میں نے ذکر کیا، جو افیکشن آف مدرز فار دیئر ینگ ونس بیسیکلی بیان کی گئی ہے کہ یہ جو ہنر ہے خوراک کو تقسیم کر کے اپنے بچوں کو دینا، یہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ وہ تھوڑی خوراک کو کس طریقے سے اپنے بچوں میں جو ہے نا وہ تقسیم کر سکتی ہے۔ اور یہاں پہ بیسیکلی ایک مدر اسپیرو کے ذریعے سے ماں کی محبت اپنے بچوں کے لیے دکھائی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ٹو ہوم دا مدر اسپیرو شوڈ فیڈ، ماں چڑیا کس کو چوگا دے۔ کنجوائننگ بیک ود بیک، کس کی چونچ سے چونچ ملائے۔ ود ہوم شوڈ شی سولس، وہ کس کو تسلی دے۔ فشرنگ دا ایٹم، دانے کو توڑ کر۔ یو ہیو لرن ٹو ویپ اینڈ ویل ان اے لاؤڈ ٹون، آپ نے سیکھ لیا ہے رونا اور اونچی آواز سے آہو بکا کرنا۔ سپلٹنگ دا گرین، دانے کو توڑ کر۔ یو ہیو لرن ٹو سیٹ لائف آن فوڈ، آپ نے زندگی کو قدموں پہ کھڑا کر دیا ہے۔ کوڈ یو سپلٹ دا گرین، کہ آپ دانہ توڑ سکو گے۔ ون گرین ٹو بی فیڈ ٹو دا 10 ینگ ونس، دانہ ایک ہے اور 10 بچوں کو کھلانا ہے۔ ناظرین، اگر اس سیکنڈ اسٹینزے پہ ہم بات کریں تو بیسیکلی اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ دانہ چونکہ ایک ہے، وہ باجرے کا دانہ لیے جو ماں چڑیا آئی ہے، اور 10 بچوں کو اس ایک دانے کے ساتھ اس نے مینج کرنا ہے۔ تو یہ جو ہنر ہے، یہ فن ہے، وہ اس ماں چڑیا کا ہے کہ وہ ایک دانے سے اپنے 10 بچوں کو تسلی دیتی ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں خوراک چونکہ کم ہے تو وہ کس کی چونچ کے ساتھ چونچ ملائے اور کس کو تسلی دے۔ یہاں تک جو ہے بیسیکلی یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ جو ہے افیکشن آف مدر بیان کیا ہے۔ اگر دوسری جانب بڑھتے ہیں، اب انسانوں کی بات کی گئی ہے کہ جس طرح ایک ماں چڑیا وہ اپنے 10 بچوں کو پال سکتی ہے، اسی طریقے سے انسان کیوں نہیں پال سکتا۔ آج کے انسان نے جو ہے ایک دانے کو توڑ کر جو ہے حشر بپا کرنا تو سیکھ لیا ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ جو دانے کو انسان نے کون سے دانے کو توڑا ہے، اس نے اسٹوڈنٹس یہ جو آپ پڑھتے ہیں فزکس میں نیوکلیئر فیشن ری ایکشن، نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن، بیسیکلی یہاں پہ ایک ایٹم کو توڑ کر جو انسانوں کو آہو بکا کرنا
انسانوں کو رلانا جو فن ہے یہ انسان نے جو ہے نا وہ ایجاد کیا ہے۔ دیکھیں ایک جانب وہ ماں چڑیا کی محبت بتائی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور دوسری جانب اسٹوڈنٹس یہاں پہ آج کے انسان پہ بیسیکلی کرٹیسزم ہے، تنقید ہے کہ کس طریقے سے آج کے انسان نے ایٹم بم جو نیوکلیر ویپنز ہیں بیسیکلی وہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نیوکلیر فیشن ری ایکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس سے جو ہے بے شمار جو تباہی ہو سکتی ہے۔ اور 1945 میں 6 اگست 1945 اور 9 اگست 1945 کو جاپان کے 2 بڑے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی بھی اس کا نشانہ بن سکے ہیں، جو امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے ورلڈ وار 2 میں۔ تو یقیناً دونوں شہر وہ تباہ ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ آج کے انسان پر بیسیکلی تنقید ہے، اور یہاں پہ دونوں پوائنٹ یہاں ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ماں کی محبت دکھائی ہے چڑیا کی صورت میں، اور دوسری جانب انسانوں پہ تنقید کی گئی ہے، کیونکہ آج کا انسان اگر وہی نیوکلیر ویپن کو چھوڑ کے خوراک پر کام کرے تو آج کی دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہماری جو ہے نا پوئم ہو چکی ہے۔ اب امپورٹنٹ ورڈ سینونیم پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بیک۔ بیک کہتے ہیں چونچ کو، NIB نب۔ ٹائنی چھوٹے کو بولتے ہیں، ننھے کو بولتے ہیں لٹل، LITTLE۔ تو پنجے کو بولتے ہیں، پاؤں کو بولتے ہیں CLAW، کلا۔ سولس تسلی دینا، کنسول۔ نیکسٹ ہے کنجوائننگ۔ کنجوائننگ ہوتا ہے ملانا، یونائٹنگ۔ فشننگ توڑنا، سپلٹنگ، SPLITTING۔ ویل آہو بکا کرنا، ماتم کرنا، MOAN، مون۔ ہولڈنگ تھامے ہوئے، کیچنگ۔ یہ اسٹوڈنٹس آج کی ہماری پوئم نمبر 9 جو ہے کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پوئم نمبر 10 کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔